علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہی میں عرس ہوا ہے۔ اس عرس میں محفل بھی ہوتی ہے، محفل سماع کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور بہت سارے شعبہ جات ہیں جو اپنے وقت پر وہاں ہوتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے، سوشل میڈیا پر اس چیز کا بڑا چرچا ہے کہ وہاں محفل میں بد نظمی اور بد مزگی ہوئی۔ کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ ایک عالم دین کو وہاں بلایا جس کا نام عرفان شاہ مشہدی ہے۔ ان کے بیان کے دوران بدمزگی ہوئی اور لوگ کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو اسٹیج سے اتارا، محفل سے کنارہ کش کر دیا۔ یہاں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کے مزارات پر اور بزرگوں کے آراس پر یہ عمل نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ آپ مزارات سے دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ان کے اولیاء کرام کے جو مقدس مزارات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے، جو محکمہ اوقاف ہے، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے بطور خاص جو عرس کی انتظامیہ ہے، جن کے یہ ذمے ہے کہ کن کن علماء کو مدعو کرنا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس عالم کو ہم نے یہاں بلانا ہے، کس مفتی کو بلانا ہے، کس مولانا صاحب کو بلانا ہے؟ کیا آپ ایسے علماء کا انتخاب کرتے ہیں جو قابل تشویش ہوں اور جن کا مقام عوام کی نظر میں کچھ اور ہو، یا جو علماء اس قابل نہیں ہیں کہ وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ عوام سے مخاطب ہو سکیں، تو آپ کو ان کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلی غلطی انتظامیہ کی ہے کہ ایسے آدمی کو جو کہ عوام کے دلوں میں نہیں ہے اور جس کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات ہیں، اس کو آپ کیوں بلا رہے ہیں اسٹیج پر؟ اور جب بلا ہی لیا تھا تو ان کو وہاں خطاب کرنے کا موقع نہ دیتے کہ اگر ان کا خطاب ہوگا تو بدمزگی ہوگی۔ اور ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو جانتے نہیں ہیں، چلو غلطی میں اس کو بلا لیا، پہلی دفعہ کا موقع درگزر ہو جاتی ہے، لیکن یہ مولانا تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر اہل سنت علماء کو بڑے بڑے اعتراض ہیں۔ میں آپ کو چشمدید واقعہ بتاتا ہوں۔ اس محفل میں عرفان علی شاہ مشہدی صاحب بھی موجود تھے، میں بھی اس اسٹیج میں تھا۔ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ کہ ہمارے ایک نور نظر تھے، انہوں نے ان کو بھی بلایا، کوئی چیلم کا موقع تھا، اور ان کے ساتھ مولانا فضل احمد چشتی صاحب تھے، لاہور کے، وہ بھی نامور ہیں، اسکول کالجوں کے بڑے خلاف ہیں وہ۔ تو پہلے چشتی صاحب کا بیان تھا، اس کے بعد شاہ صاحب کا بیان تھا۔ چشتی صاحب نے جو ہے جہاں خطاب کیا
کافی ساری باتیں کیں، اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ مٹھی بھر طالبان نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے، یعنی تھوڑے سے طالبان امریکہ کے لیے قابل تشویش ہیں، اس کے لیے بڑا پریشان کن معاملہ ہے کہ طالبان اسے قابو نہیں آ رہے۔ اور طالبان کون ہیں؟ وہ امارت اسلامیہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک امریکہ نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا تھا، 2000 سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس میں فضل چشتی صاحب نے طالبان کی تعریف کی، اس کے بعد عرفان شاہ صاحب کا خطاب تھا۔ اب جناب علی اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ عرفان علی شاہ صاحب کو اس قدر تکبر اور غرور کی چادر میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر آپ کو عوام دلوں میں جگہ دے رہی ہے، آپ کو سننے کے لیے بلا رہی ہے، تو آپ عوام کے جذبات کو مجروح مت کریں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اب شاہ صاحب سٹیج پر تھے، ان کے بعد ان کو خطاب کی دعوت دی گئی۔ جب دعوت دی گئی تو حضرت شاہ صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے وہیں مائک کو منگوایا اور وہیں سے ہی آپ نے ہاتھ میں مائک پکڑا اور عوام سے کہا کہ جی مولانا فضل احمد چشتی صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں میں سب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں سوائے طالبان کے، یعنی طالبان والی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، باقی باتوں کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں اور یہی میرا خطاب ہے۔ اب عوام خطاب سننے کے لیے آئے ہیں اور یہاں سٹیج پر جو ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ اب جو دعوت دینے والے تھے، جس نے عرفان علی شاہ صاحب کو دعوت دی تھی خطاب کے لیے، وہ بھی ایک سید تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی سید تھے، انہوں نے ان کو خطاب کی دعوت دی، انہوں نے مائک پکڑ کر یہ کہہ دیا۔ اب وہ جنہوں نے دعوت دی تھی وہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ کو خطاب کے لیے بلایا، آپ مہربانی فرمائیں خطاب کریں، لیکن شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جی نہیں، انہوں نے طالبان والی بات کیوں کی ہے؟ میں تو طالبان کا سخت مخالف ہوں، میں طالبان کو نہیں مانتا، میں ان کو سنی نہیں مانتا، اس لیے میں خطاب نہیں کروں گا۔ چلو اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو درگزر کرنا کس کا کام ہے؟ اگر ایک عالم دین درگزر نہیں کرے گا، ایک عالم دین برداشت نہیں کرے گا تو عوام کیا برداشت کریں گے؟ میں اس وقت سے عرفان علی شاہ کو جانتا ہوں جب ان کی داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا۔ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس سٹیج میں ایک شاہ صاحب نے دعوت دی، دوسرے شاہ صاحب نے اپنی ہٹ دھرمی ضد نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ سٹیج پر شور شرابہ شروع ہو گیا جیسا کہ داتا صاحب کے عرس میں ہوا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں حضور خطاب کریں، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں خطاب نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں، میں معذور ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، پتہ نہیں کیا کیا ہوں۔ اللہ یہ کہ نتیجہ کیا نکلا کہ عرفان شاہ صاحب نے خطاب نہیں کیا اور بن خطاب کیے عوام کے دلوں کو مرجھا کر یہ سٹیج سے اٹھ کے چلے گئے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں ان کو یہ کہوں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں، وہ خود عالم دین ہے اور عالم ہونے کے ناطے ان کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو سوشل میڈیا پر اس قدر اس چیز کو اچھالا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عرفان شاہ صاحب تو خلافت راشدہ والے نعرے سے اختلاف کرتے ہیں، اور ایک اور ہیں ان کے ساتھ ریاض حسین شاہ صاحب راول پنڈی والے،
ویسے ایک بات ہے، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ یہ خلفائے راشدین کے نعرے سے اختلاف کرتے ہیں، مجھے تو آج پتہ چلا ہے۔